بھائی کی محبت اور حفظ پارٹ 14۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں وسیم تم رات کو کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے کہا میں رات کو جلدی سو گیا تھا۔ میں فائزہ بھابھی کو زویا کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ فائزہ بھابھی مجھ سے کہنے لگیں کہ وسیم میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا تھا، رات میں مجھے تمہاری کتنی یاد آ رہی تھی، میں تم سے کام کروانے کے لیے کتنا تڑپ رہی تھی۔ تو میں نے بھابھی سے کہا کہ جب آپ کو میری اتنی یاد آ رہی تھی تو آپ مجھے کال کر لیتی تو میں آ جاتا، آپ کو اتنا تڑپنا نہیں پڑتا۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں کہ رات کی تڑپ کو دن میں ختم کر دو۔ میں نے کہا فائزہ بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں وسیم تم اتنے بھی بچے نہیں ہو کہ تم سمجھو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا بھابھی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، اتنی صبح کا کیا مطلب، اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے کیا؟ تو بھابھی نے کہا تو میں نے کہا فائزہ بھابھی سے کہ لگتا ہے آپ کو میری کچھ زیادہ ہی تڑپ لگ رہی ہے، لیکن ابھی نہیں، میں رات کو آؤں گا اور آپ کی ساری تڑپ مٹا دوں گا۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں کہ وسیم تم مجھے بہت تڑپاتے ہو۔ میں نے فائزہ بھابھی سے کہا کہ تڑپنے کے بعد ہی تو ملنے کا مزہ آتا ہے۔ پھر میں ان کے گھر سے اپنے دوست فراز کے گھر چلا گیا کیونکہ میں مزید فائزہ بھابھی کے گھر رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں فراز کے گھر گیا تو فراز گھر پر تھا۔ میں نے فراز کو سلام دعا کی اور خیریت پوچھنے لگا تو فراز نے کہا میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ فراز مجھ سے کہنے لگا وسیم فائزہ بھابھی کا کیا حال ہے، تم دوبارہ لے کر ہی نہیں آئے؟ تو میں نے کہا کہ میں کافی دن سے فائزہ بھابھی کے ساتھ کہیں باہر نہیں گیا ہوں تو موقع ہی نہیں ملا۔ تو فراز کہنے لگا بڑی یاد آتی ہے فائزہ بھابھی کی، وسیم یار پھر سے فائزہ بھابھی سے ملوا دے۔ میں نے کہا فراز اس کے لیے تمہیں فائزہ بھابھی کے گھر جانا پڑے گا۔ تو فراز کہنے لگا چلو کہاں ہے فائزہ بھابھی کا گھر؟ تو میں فائزہ بھابھی کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں فائزہ بھابھی کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں فراز کو لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے فائزہ بھابھی کو کال کی اور ان کو بتایا کہ فراز آپ کے ساتھ آج کام کرنا چاہتا ہے، کیا میں فراز کو آپ کے گھر لے آؤں؟ تو فائزہ بھابھی کہنے لگی ہاں لے آؤ، فراز سے ملے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے فراز کہا فائزہ بھابھی مان گئی ہیں، چلو ہم فائزہ بھابھی کے گھر چلتے ہیں۔ فراز نے اپنی گاڑی نکالی اور ہم فائزہ بھابھی کے گھر چلے آئے۔ فراز کے ابا کافی بڑے بزنس مین تھے اور فراز ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے فراز کے پاس عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ جب ہم فائزہ بھابھی کے گھر کے اندر گئے تو فائزہ بھابھی بڑی بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ فراز نے فائزہ بھابھی کو سلام کیا تو فائزہ بھابھی نے سلام کا جواب مسکراتے ہوئے دیا۔ فراز نے فائزہ بھابھی سے کہا کہ فائزہ بھابھی آپ تو ہمیں بھول ہی گئی تھیں۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں کہ تم نے بھی تو ہمیں یاد نہیں کیا۔ تو فراز کہنے لگا آپ تو ہمیں روز ہی رات کو یاد آتی تھیں۔ فائزہ بھابھی نے فراز کو دیکھا اور شرما کر مسکرا دیا۔ میں نے اور فراز نے بہت دیر تک بیٹھ کر فائزہ بھابھی سے بات کی۔ میں جب جانے لگا تو فائزہ بھابھی کہنے لگی کہ دیکھو میں باتوں میں بھول ہی گئی، میں نے تو آپ لوگوں کو ناشتہ بھی نہیں کرایا، آپ لوگ بیٹھیں میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں فائزہ بھابھی میں چلتا ہوں، آپ فراز کو ناشتہ کرائیے۔ میں فائزہ بھابھی کے گھر سے باہر نکل آیا اور جنت باجی کو کال کی کہ زویا کے ابو گئے کہ نہیں؟ تو جنت باجی کہنے لگیں زویا اور اس کے ابو گھر دیکھ کے جا چکے ہیں، تم اب گھر آ سکتے ہو۔ میں گھر گیا اور میں نے جنت باجی سے پوچھا زویا کے ابو کیا کہہ رہے تھے؟ جنت باجی کہنے لگیں زویا کے ابو کو گھر بہت پسند آیا تھا، زویا کے ابو نے تمہارا کمرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس کا کمرہ ہے؟ میں نے کہا یہ کمرہ میرے امی ابو اور میری فیملی کے لیے ہے۔ تو ابو مان گئے، کل زویا اپنا سامان لے کر یہاں رہنے کے لیے آ جائے گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا کہ اب روز اپنی محبت کا دیدار کروں گا۔ فائزہ بھابھی کے گھر میں فراز اور فائزہ بھابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ آج فائزہ بھابھی کا موڈ بہت اچھا تھا اور فراز بھی ہماری بھابھی کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر فائزہ بھابھی اور فراز نے ادھر ادھر کی باتیں کیں اور پھر فائزہ بھابھی فراز کو لے کر روم میں چلی گئیں کیونکہ آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ فائزہ بھابھی نے مجھ سے کہا کہ وسیم تم میرا کام کرو، لیکن مجھے زویا کے آنے کی اتنی خوشی تھی کہ میں زویا کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے فائزہ بھابھی سے رات میں آنے کا وعدہ کیا، میں رات کو آؤں گا اور پھر آپ کا کام ضرور کروں گا۔ جب فراز اور فائزہ بھابھی کا کام ہو گیا تو فراز نے مجھے کال کی اور کہنے لگا کہ فائزہ بھابھی کے گھر آ جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں فائزہ بھابھی کے گھر آتا ہوں۔ میں فائزہ بھابھی کے گھر گیا، بھابھی اور فراز دونوں بیڈ روم میں تھے تو میں بھی بیڈ روم میں چلا گیا۔ فراز مجھ سے کہنے لگا تم نے بتایا نہیں تھا کہ فائزہ بھابھی کے شوہر آنے والے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت مجھے یاد نہیں تھا
کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فراز کہنے لگا نہیں مسئلہ تو کوئی نہیں، جب تک فائزہ بھابھی کے شوہر نہیں آ جاتے میں روز آؤں گا اور فائزہ بھابھی کے ساتھ کام کروں گا۔ تو میں نے کہا اس میں میری کیا ضرورت ہے؟ فراز مجھ سے کہنے لگا آج رات تو تم آنے والے ہو فائزہ بھابھی کا کام کرنے۔ تو میں نے کہا اس میں مسئلہ کیا ہے، کل سے تم آ جانا، میں نہیں آؤں گا۔ فراز کو کیا پتہ تھا کل سے میری جان میرے پاس ہوگی تو مجھے فائزہ بھابھی کی کیا ضرورت، لیکن اس رات میں فائزہ بھابھی کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، آخری بار یہ موقع کسی طور پر بھی گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ فراز بہت ضدی لڑکا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں تو ابھی جا رہا ہوں، کل رات میں آؤں گا فائزہ بھابھی سے ملنے، تیار رہیے گا۔ فائزہ بھابھی کہنے لگیں تو میں تمہارے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہوں۔ یہ سن کر فراز بہت خوش ہوا اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب فراز چلا گیا تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں وسیم تمہارا دوست فراز بہت زیادہ ہی ضدی ہے، اپنے آگے کسی کی سنتا ہی نہیں، جو چیز کہتا ہے اسے کروا کر ہی مانتا ہے۔ تو میں نے کہا فائزہ بھابھی فراز ضدی ہو بھی کیوں نہ، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے جو اس لیے زیادہ پیار کی وجہ سے ضدی ہو گیا ہے۔ تو فائزہ بھابھی کہنے لگیں وسیم تم بہت اچھے ہو، تمہاری شادی جس لڑکی سے بھی ہوگی وہ بہت خوش رہے گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا اور زویا کے بارے میں سوچنے لگا۔ تو بھابھی مجھ سے کہنے لگیں وسیم تم کیا سوچ کر مسکرا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں بھابھی، مجھے بھی جانا ہوگا، گھر پر جنت باجی میرا انتظار کر رہی ہوگی، شام کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، مجھے کچھ سامان لا کر دینا تھا جنت باجی۔ تو میں فائزہ بھابھی کے گھر سے اپنے گھر آ گیا۔ گھر پر جنت باجی ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں تو میں بھی جنت باجی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے جنت باجی سے پوچھا کہ جنت باجی کہ آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ رات میں آپ کو مجھ سے کام کروانے کا دل نہیں کرتا، جب سے ریحان آیا ہے آپ تو اپنے پیارے سے بھائی کو بھول گئی ہیں۔ تو جنت باجی کچھ نہیں بولی اور اپنے روم میں چلی گئیں۔ میں جنت باجی کی اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا، میں بھی ٹی وی آف کر کے اپنے روم میں چلا گیا اور اپنا پروجیکٹ تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت باجی میرے روم میں آئیں اور کہنے لگیں وسیم میں کب سے کمرے میں انتظار کر رہی تھی، تم تو یہاں اپنے پروجیکٹ میں لگے ہو۔ جنت باجی نے پنک کلر کا نیا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس سوٹ میں جنت باجی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے جنت باجی سے کہا جنت باجی میں سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، جب میں نے آپ سے پوچھا تو آپ بنا کچھ بولے اپنے روم میں چلی گئی تھیں۔ تو جنت باجی کہنے لگی وہ تو میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا اپنے روم میں آنے کا، چلو تم تو نہیں آئے میرے روم میں ہی تمہارے روم میں آ گئی۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی نئی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔